اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ شب قدر کی تلاش کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ شب قدر کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ ابن ماجہ۔ پھر ایک جو اور جگہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے، یعنی علامتیں اس رات کی کیا ہے کہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ یعنی شب قدر جو ہے وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں یا رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ چاند جمعہ کے روز ہو تو شب قدر جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کو ہوگی۔ یہ کچھ علماء کرام کہہ لیں، بزرگان دین کہہ لیں، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ یعنی اگر رمضان شروع ہو رہا ہے جمعے کے دن سے تو شب قدر جو ہے وہ 27 رمضان کو ہوگی، اور اگر چاند ہفتے کے روز ہو، پہلا روزہ یعنی ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23ویں کو ہوگی۔ چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29ویں رمضان کو ہوگی۔ چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوگی، اور چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند اگر بدھ کے روز ہو یعنی پہلا روزہ بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان کو ہوگی، اور اگر جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک کو ہوگی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن رمضان کا آخری 10 شروع ہو چکا ہے تو اس لیے اب آخری راتیں آ رہی ہیں رمضان کی، تو ضرور ان میں ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور ہمیں شب قدر عطا فرمائے، لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ اور اس کی دعا کیا ہے کہ ہمارے پیارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت پیاری سی دعا سکھائی کہ اللہم انک
अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को शब कदर अता फ़रमाए और हम सब से राज़ी हो जाए। ये वो रात है कि जिसमें जितनी भी अल्लाह से दुआ करें कम है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने वाला बनाए। शब कदर की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो समेटने वाला बनाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा और इसके हर हर लम्हे से फ़ायदा उठाना है। आज 21वीं रात है तो ज़रूर जितनी भी हो सके इबादत करें। अब अगर इसमें 1 घंटा 9.8 साल की इबादत होती है और एक रात में 83 साल की इबादत, 1 सेकंड 23 घंटों की इबादत और 1 मिनट 58 दिनों की इबादत से भी ज़्यादा। करने को क्या क्या काम करने हमने? सबसे पहले इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, अस्कार करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, मुसलसल दुआ करनी है और इशा और फजर की नमाज़ बाजमात अदा करें। वक्त हमने बचना किन किन चीज़ों से है? बेजा गुफ्तगू नहीं करनी, वक्त ज़ाया नहीं करना, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहना है, ये सारी बातें। और एक और काम करना है और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि कोशिश करें कि आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के 20वें रोज़े से लेकर जब तक आखिरी 29 हों या 30 हों रोज़े तक रोज़ाना सदका करें शाम के वक्त, रात के वक्त। और अगर उस रात लैलतुल कद्र की रात होगी तो उसका सवाब हमें उतना ही मिलेगा। 2 नफल लैलतुल कद्र के ज़रूर पढ़ें, शब कद्र के पढ़ें। और अगर उस रात शब कद्र हुई तो हमें उन 2 नफलों का सवाब शब कद्र की सुबहान अल्लाह 84 साल की इबादत के या 83 साल की इबादत के मुताबिक मिलेगा। और सदका करना है, 2 नफल नमाज पढ़नी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। इन सारी बातों का एहतमाम करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको शब कद्र अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ी अमानिल्लाह विद बेस्ट विशेस एंड गुड लक।